السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، ہم سورہ فاتحہ کی مسلسل تفسیر لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اس حلقے میں ہم گفتگو کریں گے سورہ فاتحہ کی ایک نہایت ہی عظیم اور اہم ترین آیت کی، اور وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت انسان کی زندگی کا سب سے پہلا اور سب سے عظیم کلمہ ہے۔ یعنی انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس دنیا میں آنے کا جو بنیادی مقصد ہے اس کو اس جگہ پر بیان کیا گیا ہے، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ فاتحہ سے متعلق کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو، صلاۃ کو، یعنی یہاں پہ سورہ فاتحہ مراد لیا گیا ہے، جیسا کہ اگلی لائنوں میں اس بات کا ذکر آئے گا کہ میں نے نماز کو یا سورہ فاتحہ کو تقسیم کیا ہے نصفینی، دو حصوں میں، آدھا میرے لیے اور آدھا میرے بندوں کے لیے۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو بانٹ لیا ہے، تقسیم کر لیا ہے، ڈیوائیڈ کر دیا ہے دو پارٹس میں، ایک میرا ہے اور ایک میرے بندے کا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف ایک اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اسی طرح سے جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب دیتا ہے اثنی علی عبدی مجدنی عبدی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خالص تجھ کو ہی پکارتے ہیں، عبادت کی جتنی قسمیں ہیں ان سب کو تیرے لیے خالص کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے مخلصین لہ الدین کہا ہے۔ یہ اس کا عملی تفسیر ہے کہ ہم اپنے دین کو، اپنی عبادت کو مکمل طور پر اللہ تیرے لیے خالص کر کے ہم اسے انجام دیتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جتنی بھی قسم کی مدد کا حصول ہو ہم صرف اور صرف تجھ سے ہی مطالبہ کرتے ہیں۔ جب بندہ یہ بات کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے ہذا بینی و بین عبدی، اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے اس کا آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے۔ آدھا میرے لیے، آدھا میرے بندے کے لیے، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ بندے کا کام آدھا اس میں یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اور آدھا اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ جب وہ بندہ اللہ کی عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ دعا، استعانت یہ عبادت میں داخل ہے، لیکن الگ سے اس بات کو اس لیے بیان کیا گیا کیونکہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود توحید سے اس لیے باہر نکلتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ وہ ایاک نعبد کا عملی نمونہ پیش بھلے ظاہری طور پر کرتے ہوں، لیکن وہ ایاک نستعین کا ظاہری طور پر عمل موجود نہیں ہے۔ یعنی نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یا علی مدد بھی کہتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یا غوث المدد بھی کہتے ہیں، یا عبد القادر جیلانی مدد کہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ یا عباد اللہ کہہ کر جنات کو بھی پکار کر کے اس سے اللہ رب العالمین کے مد مقابل مدد طلب کرتے ہیں۔ کتنے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، جانے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرے چاہے نہ کرے، لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مدینہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے جالی کو ہاتھ لگا کر وہاں جا کر ان سے مدد طلب کیا جائے۔ کتنے لوگ اس دنیا میں نہ جانے کتنے مزارات پہ جاتے ہیں، جا کر چادر چڑھاتے ہیں اور جا کے ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے نواقض الاسلام نامی کتاب جب لکھی تو ایسی صورت میں اس میں غیر اللہ سے مدد مانگنے کو پوری خصوصیت کے ساتھ الگ سے ذکر کیا۔ یہ عموم اور خصوص کا معاملہ صرف نہیں ہے، بلکہ یہ ایاک نعبد، ہم خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وایاک نستعین اس لیے بھی الگ الگ کہا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حدیث قدسی میں آدھا میرا ہے آدھا میرے بندے کا ہے، یعنی بندے کا کام ہے نماز پڑھنا، دعائیں کرنا، اللہ سے مدد مانگنا، عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے یہ ذمہ داری لے لی ہے کہ وَقَانَ حَقٌّ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ میں نے اپنے لیے یہ لازم کر لیا ہے کہ میں مؤمنین کی مدد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد، ہر نیک کام کی توفیق مدد الہی سے ہے۔ قبر کے سوال و جواب میں سہولت اور آسانی اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے ہے۔ اسی طرح سے حشر میں سوال و جواب میں آسانی، قیامت کے دن کے ہولناکیوں سے نجات، پل صراط کو پار کرنا، جنت میں داخل ہونا، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی مدد سے ممکن ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے سوا کسی اور کے طاقت و قدرت میں نہیں ہے کہ وہ مدد کر سکے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سمجھے۔ بعض علماء اور مفسرین نے تو یہاں تک کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے کہ آدمی خالص اللہ کی عبادت کرے اور اللہ سے مدد مانگے۔ اسی بات کو تو سمجھانے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے 30 قرآن کو نازل کر 30 پارہ قرآن کو نازل کر دیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ در حقیقت جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، تو ایسی صورت میں اس وعدے کو وہ دوبارہ اللہ رب العالمین سے تجدید کر لیتا ہے، اس وعدے کو رینیو کرتا ہے، اس وعدے کو نئے سرے سے پھر سے مضبوط کرتا ہے، مضبوط سے مضبوط تر کرتا چلا جاتا ہے، جو وعدہ انسان عالم ارواح میں اللہ رب العالمین سے کر کے آیا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے پشت سے سارے انسانوں کو پیدا کیا اور کہا کیا تم میرے رب، میں تمہارا رب نہیں ہوں، تم دنیا میں جا کر کس کی عبادت کرو گے؟ تو ایسی صورت میں سارے انسانوں نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے، تیرے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے۔ رکوع، سجدہ، دعا، استغفار، نذر، قربانی اور محبت، خوف، ڈر، امید، یہ ساری چیزیں صرف ہم تجھ سے ہی لگا کر کے رکھیں گے، اور ہم ہمیشہ تیرے سامنے ہی اپنے سروں کو جھکائیں گے۔ تعظیم کے لیے کھڑا ہونا ہو یا تعظیم کے لیے سجدہ کرنا ہو یا عبادت کے لیے سجدہ کرنا ہو، ہر طرح کی عبادتیں اس میں ادنا برابر بھی کسی کو شریک کیے بغیر اس کو تیرے لیے خالص کر لیں گے۔ یہ ہم عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کر کے آئے ہیں اس وعدے کو یہاں ریپیٹ کر رہے ہیں، دہرا رہے ہیں۔ سوچیے وہ انسان جو اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے قسم کے شرک میں مبتلا ہوتا ہوگا، کبھی رسول اللہ کو، کبھی اولیاء کو، کبھی فرشتوں کو، کبھی حضرت علی کو، کبھی پیر عبد القادر جیلانی کو، کبھی معین الدین چشتی کو، یا کسی نہ کسی انسان کو مدد کے لیے پکارتا ہوگا، اور جب وہ نماز میں کھڑے ہو کر کہتا ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کے اس جملے میں اس کے ایمان میں کتنی صداقت رہتی ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دراصل ہم اپنی زندگی کا اصل مقصد اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے ہم یہی مقصد لے کر اس دنیا میں چل رہے ہیں، خالص اللہ کی عبادت ہو، اور جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انسان اپنی زندگی میں اگر بہت سارے گناہ کر جاتا ہے لیکن اس کی زندگی میں عبادت صرف اللہ کے لیے خالص رہ گئی ہو، اور اس کی زندگی میں شرک کسی بھی اعتبار سے، بھلے استعانت کے طور پر یا استغاثہ کے طور پر یا کسی اور اعتبار سے اس کی زندگی میں آ جاتا ہو، استعانت ہو یا دیگر انداز سے شرک نہ آیا ہو، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین چاہے تو اس کے گناہوں کو قیامت کے دن معاف کر دے گا، جیسا کہ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، لو اتیتنی بقرب الارض خطایا ثم لقیتنی، اگر تم زمین بھر کر کے گناہ لاؤ گے اور پھر مجھ سے ملاقات کرو گے، لا تشرکوا بی شیئا، اور
تمہارے گناہوں میں تو بہت طرح کے گناہ ہوں گے، لیکن اس میں ذرہ برابر بھی شرک نہیں ہوگا۔ تمہارا نامہ اعمال دوسرے گناہوں سے گندہ بھلے ہو جائے، لیکن اس گندگی میں شرک جیسی گندگی نہیں ہوگی۔ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو میں تمہیں اتنی ہی مغفرت عطا کروں گا۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ ایک مومن اپنی زندگی کے نماز میں ہر رکعت میں، یعنی اگر فرض نماز ہی دیکھ لیا جائے تو دن میں 17 مرتبہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہ کیے ہیں نہ کریں گے، اور اللہ مدد تو صرف تجھ سے ہی مانگیں گے، کسی اور سے نہیں مانگیں گے۔ یہ آیت اس بات کو بتلاتا ہے کہ ہماری امید اور ہمارا توکل صرف اللہ پر ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ امید صرف تجھ سے ہی ہے، توکل صرف تجھی پر ہے، بھروسہ تجھی پر ہے، یقین تجھی پر ہے۔ ہم طاقت و قوت والا صرف تجھی کو مانتے ہیں، ہم قدرت کے مالک تجھی کو مانتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کو ہم طاقت و قوت والا نہیں تصور کرتے ہیں۔ اسی لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف تجھ سے ہی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر کسی نے اپنی زندگی میں اس آیت کو سمجھ لیا تو ایسی صورت میں اس آیت کے مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کر لے تو ایسی صورت میں اس کی زندگی پار ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خچر پہ پیچھے بٹھا کر کے جا رہے تھے، جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں کہا یا معاذ، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، پھر کہا یا معاذ، انہوں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، کہا اے معاذ، کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، تین دفعہ کہا اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے، خالص اللہ کی عبادت کرے، یہ بندے پر اللہ کا حق ہے، واجبی ہے اسے ادا کرنا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، انہوں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، کہا اتدری ما حق العباد علی اللہ، تم جانتے ہو بندے کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہا حق العباد علی اللہ اللہ یعذبہ ان لم یشرک بہ شیئا، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ بندہ اگر اس کا حق ادا کر دے، اس کی عبادت کر لے، کسی کو شریک نہ کرے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر اجر کے طور پر یہ حق لے لیا ہے کہ وہ اس بندے کو عذاب میں مبتلا نہ کرے جس نے شرک نہ کیا ہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں دنیا والوں کو اس کی خوشخبری نہ دے دوں؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ نے کہا کہ لا تبشر ہو، لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دو، اس لیے کہ اگر خوشخبری مل جائے فیتکلوا، تو لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، عبادتوں سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ حضرت معاذ کے بارے میں پھر راوی حدیث کہتے ہیں فحدثہ معاذ عند موتہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو اپنے موت کے وقت بیان کر دیا۔ کس ڈر سے؟ گناہ کے ڈر سے، کہ اگر میں یہ حدیث نہ بیان کروں تو نبی کی ایک حدیث میرے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی اور نبی کی حدیث امت تک نہیں پہنچے گی، لہٰذا انہوں نے اس حدیث کو گناہ سے بچنے کے لیے خوف الہی بھی بیان کر دیا۔ یہ حدیث بتلاتی ہے کہ اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ بندہ خالص اللہ کی عبادت کرے، اور بندے کا حق اللہ نے اپنے اوپر اجرن یہ رکھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے نجات دے دے۔ سوچئے جب انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہ اپنے حقوق کی ادائیگی کا عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ میں اپنا حق ادا کروں گا، وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں اللہ تیرے حق میں کسی بھی طرح سے کوتاہی نہیں برتوں گا، وہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ میں کبھی شرک نہیں کروں گا، وعدہ کرتا ہے کہ اللہ میں اپنے آپ کو مرتے دم تک تیری غلامی سے نکال کر کسی اور کی غلامی میں نہیں لگاؤں گا۔ ناظرین کرام، یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ مومن کی توحید سے بھری ہوئی زندگی کا اعلان ہوتا ہے۔ جہاں وہ اللہ کے سامنے یہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، وہیں وہ اپنے آپ سے بھی کہتا ہے کہ میری زندگی توحید سے بھری ہونی چاہیے، شرک سے مجرد اور خالی ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ بہت سارے لوگ جو اس دنیا میں
اس کلمے کو، اس سینٹنس کو، اس جملے کو، اس آیت کو نماز کے دوران پڑھتے تو ہیں، سنتے تو ہیں، لیکن نہ تو اسے سمجھ پائے ہیں اور نہ ہی اس کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال والکرام سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس آیت کے تقاضے کو سمجھنے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔